الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے ہم قرآن پاک کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اولاد یعقوب تم یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو اس نے تم پر فرمایا اور تمہیں اس زمانے پر فضیلت عطا فرمائی جس میں تم تھے۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کا تذکرہ ہے، لیکن اہم نقطہ یہاں سمجھنے کا یہ ہے کہ بعض دفعہ تعریف جو ہے بندے کو بزوم خیش گمراہ کر دیتی ہے اور عجب کے احساس میں مبتلا کر دیتی ہے، انانیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کا پچھلا سارا ریکارڈ یہود کا یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنی فضیلت کے احساس کے اندر بری طرح سے مبتلا تھے۔ قرآن پاک نے باوجود اس کے کہ ان احسانات کا ذکر فرمایا جو ان پر کیے گئے، لیکن ایک بہت اہم نقطہ یہاں ناظرین مکرم یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے جب خطاب کیا ہے، اسرائیل آپ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا اسم گرامی ہے، اے اولاد یعقوب کہا جا رہا ہے۔ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے انہیں اولاد یعقوب کہہ کر پکارا جا رہا ہے، اور کیا دعوت دی جا رہی ہے کہ ہماری نعمت کا ذکر کرو، ہماری نعمت کا ذکر کرو جو ہم نے تم پر کی۔ اور جب امت نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا تو کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے کا، اور بہترین موازنہ اور تقابل ہے اور فرق سمجھایا ہے کہ جب بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے تو کہا نعمت کو یاد کرو، اور جب اپنے حبیب علیہ السلام کی امت سے خطاب کیا جا رہا ہے تو فرمایا منعم کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو، یعنی نعمت دینے والے کی طرف متوجہ کیا۔ تو یہاں ایک بڑا اہم فرق ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل یعنی پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کو ان صفات کی طرف متوجہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، یعنی نعمت دینا، رزق دینا، برکت دینا۔ اور جب اپنے حبیب علیہ السلام کی امت سے خطاب کیا ہے تو فرمایا منعم، یعنی ذات باری تعالیٰ کو یاد کرو، اس کی ذات کی طرف متوجہ رہو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تمہیں تمہارے زمانے پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ یہاں ایک غلط فہمی آج بھی پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ بنی اسرائیل کو گویا تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت دے دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ عالمین پر یہ جو الف لام استغراق کا ہے یہ حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے۔ جب مجازی ہے تو یہ تحدید کر رہا ہے اس زمانے کی جس میں قوم بنی اسرائیل موجود تھی، اس زمانے پر انہیں ضرور فضیلت دی اور شرف دیا ہے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آگے ذکر آئے گا کہ ہم نے پھر بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی امت سے جب خطاب کیا قرآن میں تو فرمایا کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو۔ تو بنی اسرائیل کا یہ جو زوم باطل تھا قرآن پاک نے اس کو توڑ دیا، چونکہ مدینہ طیبہ میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اور مدینہ کے مضافات میں یہود کی بستیاں آباد تھیں، اور اس وقت یہ لوگ دعوت حق کے رستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے تھے، اور اپنی فضیلت کا اور اپنی مذہبی اجارہ داری کا جو اظہار ہے وہ کر کے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حقیقت میں یہ لوگ حسد میں مبتلا تھے۔ حسد کی وجہ سے انہوں نے باوجود اس کے کہ جانتے تھے، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ میرے محبوب کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اللہ، کیونکہ ان کی کتابوں میں وہ سب نشانیاں موجود تھیں، وہ تمام فضائل موجود تھے، علامات موجود تھیں۔ آگے اسی سورہ بقرہ میں ذکر آئے گا کہ یہ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے فتح طلب کیا کرتے تھے۔ کیا بات! لیکن جب وہ ذات گرامی مرتبت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس جلوہ افروز ہوئے اور مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے اور اپنی دعوت پیش کی، تو یہ اہل کتاب ہونے کے دعوے دار اس کے رستے میں رکاوٹ بنے، حالانکہ انہیں پروموٹر بننا چاہیے تھا، ان کو تو چاہیے تھا یہ سپورٹ کرتے۔ تو یہ بہت اہم مقام ہے ناظرین کہ حق
کی پہچان، حق کو پہچاننا، پھر حق کو ماننا اور اس کی اتباع کرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ ورنہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا پھر اسے مان لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا پھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک تو یہ بہت اہم مقام بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن نے بیان کر دیا اور انہیں دعوت پیش کی کہ تم اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم خود کو اہل کتاب سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو تو دعوت دیتے رہو نیکی کی اور خود اس سے فیض یاب نہ ہو سکو، محروم رہ جاؤ۔ اور اس قوم نے آہستہ آہستہ ایسی روش اختیار کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک اور چیز یاد دلائی ہے یہاں کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی یہ مدینہ کے اندر رہنے والے یہود جو ہیں، ان کو ان کے اسلاف کے احوال کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اور ان پر اتمام حجت کیا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب ہونے کے دعوے دار بنتے ہو، ذرا اپنے بڑوں کے کرتوت تو دیکھو، اپنا ریکارڈ تو چیک کرو، اپنی تاریخ کو دیکھو، تم نے انبیاء کے ساتھ کیا کیا، جن پہ ایمان لائے ہو ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو یہ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن پر تم ایمان رکھتے ہی نہیں ہو، انہیں تم سے کیا توقع ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ وہ باطل کا چہرہ ایک بار کھول کے ضرور پیش کرتا ہے اور حق کے لیے اتمام حجت ضرور کرتا ہے۔ اس لیے یہ سورہ بقرہ جو ہے، اس میں ناظرین محترم جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹلی یہود کے ساتھ خطاب ہے۔ یہود کو سنائی جا رہی ہیں باتیں اور اس امت کو سمجھائی جا رہی ہیں باتیں کہ ان سے محتاط رہنا، ان سے ہوشیار رہنا، جو اپنوں کے نہیں بنے تمہارے کیسے بنیں گے۔ اس لیے آگے آیت 51 جو ہے یہ بھی بہت خاص مقام ہے۔ یہاں پر فرمایا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا اور اس کے بعد اس قوم نے کیا کیا، ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ سامری جادوگر نے، جو اس قوم کے اندر ایک شخص تھا، گمراہ آدمی تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے قیام فرما ہوئے، یہ چلہ کا تصور بھی یہیں سے ہے، 40 لیلہ قرآن پاک میں ہے۔ ویسے سنتے ہیں تو 40 کا جو لفظ ہے 40 لیلہ وہ تصور یہیں سے ہے قرآن پاک کی اسی آیت سے، اور یہ اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے اور اللہ نے بلایا ہے۔ پیچھے قوم کو جو کہا گیا تھا، نصیحتیں کی گئی تھیں کہ شرک میں نہ پڑنا، گمراہ نہ ہونا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی بات نہ ماننا، لیکن قوم راہ راست سے ہٹی اور اس سامری جادوگر کے کہنے پر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب دیکھیے ایک عذاب کی شکل قرآن نے بتائی کہ جب کوئی حق سے انکار کرتا ہے، اس کو حق ماننے کے باوجود، تو دنیا میں اس کو ایک ذلت اور پستی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، کسی بہت ہی گھٹیا چیز کے تابع کر دیا جاتا اس کو کہ اچھا اگر تم اس عظیم حق کو نہیں مان رہے تو پھر اس بدترین باطل کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ بھی قرآن کا ایک پیغام ہے کہ ہمیشہ حق کو حق سمجھنا اور پھر اس کو تسلیم کرنا اور پھر اس کی اتباع کرنا۔ پھر ان انعامات کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ ہم نے تم پر بادلوں کے سائبان بنائے، اللہ، ایسے ایسے جناب محبتیں اور پیار اس قوم کے ساتھ کیا گیا۔ اور یہ یاد رہے کہ پیغمبروں کی محبت میں، پیغمبروں کے لحاظ اور رعایت میں اللہ رب العزت ان کی قوموں پہ مہربانیاں فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور ان کی جلالت شان تھی۔ سبحان اللہ۔ کبھی جناب قوم جا رہی ہے، سائبان نہیں ہے، کوئی شیڈ نہیں ہے، تو بادل ہی سائبان بن رہے ہیں۔ واہ واہ۔ کبھی بھوک لگ رہی ہے قوم کو تو انزلنا علیکم المن والسلوى، ریڈی میڈ کھانے اتر رہے ہیں، منو سلوا اتر رہے ہیں، بٹیر جیسے بہترین پرندے آ کے خود ہی شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ، یہ جو ہمارے زمانے میں قاری صاحب جو مشروم ہے، یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس سلوا کی شکل میں شامل تھا، یعنی قوم صبح اٹھی اور کھانا ریڈی، واہ واہ، بہترین کھانے تیار آسمانوں سے اتر رہے ہیں اور قوم کھا رہی ہے، اور فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو صاف ستھری اور پاکیزہ چیزیں، لیکن اس میں زیادتی نہ کرو، اس کی ناشکری نہ کرو،
اور اپنے آپ کو ظلم کے اندر مبتلا نہ کرو۔ اب اس قوم کے ساتھ ایسی مہربانیاں، ایسی شفقتیں اور ایسے انعامات کیے گئے کہ جیسے کسی اور قوم کے ساتھ پہلے نہیں کیے گئے تھے، لیکن ناظرین محترم یہ قوم ناشکری میں مبتلا رہی، اور جب اسے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن نے کہا کہ یہاں سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، توبہ کرتے ہوئے جاؤ، استغفار کرو تو ہم تمہیں بخش دیں گے۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ جب بدبختی اور کم نصیبی مسلط ہو جائے کسی پر تو انہوں نے توبہ اور رجوع کا راستہ اپنانے کی بجائے انہوں نے غلط الفاظ بولنا شروع کر دیے، حِطَّةٌ کو ہِنْتَةٌ کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے روٹی کپڑے مکان کا اعلان اور نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کی اتباع میں جاتے ہوئے اللہ کے حکم کی جب انہوں نے اتباع نہیں کی اور فرما برداری نہیں کی، اور البتہ اس کے اندر الٹا بے ادبی کے مرتکب ہوئے، تو پھر پکڑ آئی، گرفت آئی اور سزا کے اندر مبتلا ہوئے، اور رب کائنات نے فرمایا کہ یہ قوم فاسق اور نافرمان ہو گئی۔ پھر ایک اور موقع، یعنی اس قوم کے لیے معجزات تک کا ظہور قدرت کی طرف سے ہوا، اور اس کے باوجود اس قوم کے مزاج کے اندر اور اس کی جو طبیعت کے اندر ایک کجی تھی، اس کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ 12 قبیلے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بنی اسرائیل کے، پیاس لگ گئی، پانی نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، تو قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے پانی مانگیے۔ اب یہ انداز دیکھیے کیسا ہے، قوم کہہ رہی ہے کہ حضور ہمیں اپنے رب سے پانی لے کے دیجیے۔ اللہ، یعنی وہ قوم خود پانی تک پینے پر قادر نہیں ہے، تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے کلیم آپ کی وجہ سے ان کو پانی دیں گے، کیا بات، اور بڑی شان سے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جناب کلیم نے پانی مانگا، فرمایا اضرب بعصاک الحجر، یہ جو آپ کے پاس عصا ہے، عصائے موسوی، جسے اقبال نے کہا عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، اس عصا کی کیا کیا معجزے اور کمالات قرآن نے بیان کیے ہیں۔ یہ بھی ایک دعوت فکر ہے ہمارے لیے، اس کا معجزہ ہو جانا، لکڑی کی اس لاٹھی کا، یہ بھی ہمارے لیے دعوت فکر ہے۔ معجزہ اور کرامت کا جو بیان قرآن میں آیا ہے، اس کی طرف بھی قرآن ہمیں متوجہ کرتا اور دعوت فکر دیتا ہے۔ اس عصا، لکڑی کی لاٹھی جب چٹان پہ ماری، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 لوگ تھے، ایک چشمہ جاری نہیں کیا، 12 چشمے جاری کیے، کہیں اس پہ بھی نہ لڑ پڑے کہ پہلے ہم نے پینا ہے اور پہلے ہم نے پینا۔ 12 چشمے پھوٹے اور قوم نے، بنی اسرائیل نے پانی پیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ دیکھیے، وہاں عصا چٹان پہ مارا تو 12 چشمے پھوٹے، اور یہاں آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارکہ پانی کے کوزے کے اندر ڈالی تو جناب ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ 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 واہ، ہر انگشت نبوت سے ایک چشمہ جاری ہوا، اور صحابہ کرام نے 1500 صحابہ اور ساتھ ہی ان کی سواریوں نے بھی اپنی پیاس بجھائی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فیضان اور یہ شان دیکھیے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے اور قوم پیاس بجھا رہی ہے، اور اس کے باوجود قوم راہ راست پر نہیں آ رہی، اس کے مطالبات اور ڈیمانڈز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں جناب ایک ہی کھانا کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے، اب من و سلوہ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ انسانی فطرت ہے، ایک ہی چیز مسلسل نہیں کھا سکتا ہے، اور کہا کہ اب تو ہمیں جناب کوئی سبزیاں لائیے، کوئی ڈشز مختلف چینج کیجئے، کچھ تبدیل کیجئے، تو اللہ کی طرف سے پھر ناراضگی اور پکڑ اور گرفت آئی، اور ناظرین مکرم یہ قوم جو تھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، اللہ رب العزت کے فضل سے، شرف سے محروم ہوئی، اور یہاں تک قرآن نے کہا کہ جب انہوں نے ہفتہ کے دن کے معاملے میں سرکشی کی، یوم السبت جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، تو یہ قوم جو ہے کونوا قردۃ خاسئین کی وعید کا شکار ہو گئی۔ تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، اور سورہ البقرہ کی جو وجہ تسمیہ یہاں پر آئی اس کا بھی ذکر اشارت عرض کرتا جاؤں۔
سورہ البقرہ یعنی گائے کو کہتے ہیں. اس میں ایک گائے کا واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ، کہ ایک شخص قتل ہوا اور جب اس کے قاتل کی تلاش شروع کی گئی تو یہ حکم ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے جس کی خاص نشانیاں اور علامات بیان کی گئیں، اور پھر جب اس گائے کو ذبح کر کے اس کا جو گوشت تھا اس مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اس کے اندر زندگی پیدا ہوئی اور اس نے خود اپنے اصلی قاتل کی نشاندہی فرمائی. اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا جو قرآن پاک کی سب سے بڑی اور عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے، اس کا نام سورہ البقرہ ہے، گائے کے اس واقعے کی وجہ سے. اور پھر اس کے اندر ایک اور بہت اہم مقام سورہ البقرہ کے اندر آیا پہلے پارے میں. یہ کیا ہوتا ہے، لوگ نافرمانی اور سرکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اے لوگو اتنی مہربانیاں اور عنایات ہونے کے باوجود جب تم مائل بحق نہیں ہوئے تو وجہ کیا تھی؟ کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے تھے، تمہارے دل سخت ہو گئے تھے، بلکہ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے بعض پتھروں میں سے بھی پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں. اور حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو چشمے اللہ نے ہماری آنکھوں، جو ہمارے چہرے پر لگائے ہوئے آنکھوں کی شکل میں، یہ بھی چشمے جب اللہ سے تعلق ہو جائے تو بہنے لگ جاتے ہیں. یہ پیچھے اگر قلب جو ہے یہ محبت میں جوش مارے، خوف میں جوش مارے، تو اس کا اظہار ان چشموں سے ہوتا ہے، بشرطے کہ دل کے اندر نرمی ہو. لیکن دل اگر پتھر یا پتھر سے بدتر ہو جائے تو پھر اس میں نرمی پیدا نہیں ہوتی بلکہ سختی آ جاتی ہے، اور ہدایت کی بجائے قومیں گمراہی کا شکار ہو جاتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے. اللہ